ہم میں سے جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو وہ علاج کے لیے کسی معالج کے پاس جاتا ہے۔ معالج اس کے معائنے کے بعد اسے ایک خبر سناتا ہے، تمہارے جسم کے فلانے حصے میں سوزش واقع ہو گئی ہے۔ یعنی سوزش ایک ایسا لفظ ہے جو ہمیں بار بار سننے کو ملتا ہے، اور جب ہم سوزش کا لفظ سنتے ہیں تو ہم میں سے اکثر و بیشتر خوف زدہ ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ہم سوزش کا نام سنتے ہی ڈر جاتے ہیں۔ سوزش کیا ہے؟ سوزش کیوں ہوتی ہے؟ اور سوزش کی جسم کے لیے ضرورت کیوں ہے؟ سب سے پہلے تو ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ سوزش کیا ہے۔ اگر سادہ ترین لفظوں میں آپ اس کو بیان کرنا چاہیں یا سمجھنا چاہیں تو رگڑ سے جل جانے کا نام سوزش ہے۔ رگڑ کیسے پیدا ہوتی ہے اس کو سمجھتے ہیں۔ ہمارا جسم لاکھوں کروڑوں خلیات کا مجموعہ ہے، اور اس کی بناوٹ میں مختلف مقامات پہ مختلف قسم کے خلیات استعمال ہوئے ہیں۔ ہم اس رواں زندگی کا حصہ ہیں۔ ہمارا جسم ہر روز زمانے کی تیزیوں کے ساتھ سروائیو کرتا ہے۔ بہت سارے عوامل اس جسم کے موافق ہوتے ہیں اور بہت سارے ناموافق ہوتے ہیں۔ جب کوئی ناموافق عمل ہمارے جسم کے اوپر وارد ہو کر اپنا عمل ظاہر کرتا ہے تو وہ عمل چونکہ جسم کے لیے ناموافق ہوتا ہے یا نامناسب ہوتا ہے، تو اس کے نتیجے پہ وہاں پہ ایک خاص حالت پیدا ہو جاتی ہے جسے ہم رگڑ کہہ سکتے ہیں۔ یہ حادثاتی طور پہ بھی ہو سکتی ہے، یہ کسی بیرونی آفت جیسا کہ وائرس، بیکٹیریا، فنگل، جراثیم وغیرہ، ان کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارے جسم پر باہر سے کوئی چیز حملہ آور ہوتی ہے تو وہ ہمارے جسم کو توڑنے کی کوشش کرتی ہے۔ جیسا کہ اگر ہم بائک پہ سفر کر رہے ہوں اور ہمارا حادثہ ہو جائے، ہم روڈ پہ گر جائیں تو ہمارے جسم پہ مختلف جگہوں پہ خراشیں آ جاتی ہیں اور ہمارا جسم رگڑ زدہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جیسے ناموافق غذا جس میں تیزی ہو، اور بہت ساری ایسی چیزیں یا ایسی زہریں جو ہمارے جسم کے اوپر وارد ہوتی ہیں اور ہمارے جسم کو نقصان دیتی ہیں۔ یعنی ہوا کیا کہ کوئی زہر جسم کے اندر داخل ہوا، اس نے جسم کو توڑنا شروع کیا، تو توڑنے کے عمل کے نتیجے میں جو حالت پیدا ہوئی اس کے رد عمل کو ہم سوزش کہتے ہیں۔ کوئی وائرس آ گیا، اس نے جسم پہ حملہ کر دیا، کوئی بیکٹیریا آ گیا، کوئی جراثیم آ گیا، یا کوئی رگڑ آ گئی، تو اس کے نتیجے میں مقامی طور پہ ساختیں ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس ڈیمیج کے رد عمل کے طور پہ جب طبیعت کو احساس ہوتا ہے، ہمارے امیون سسٹم کو پتہ چلتا ہے کہ جسم میں کسی مقام پہ خرابی واقع ہونا شروع ہوئی ہے، تو وہ فوراً اس کے سد باب کے لیے اپنے آپ کو ایکٹیو کرتا ہے۔ جب امیون سسٹم ایکٹیو ہوتا ہے، ہماری طبیعت مدبرہ بدن کو پتہ چلتا ہے کہ جسم کے فلانے حصے پہ یہ خرابی واقع ہونا شروع ہو گئی ہے، تو اس صورت میں پھر کیا ہوتا ہے کہ طبیعت فوری طور پہ اس ناگہانی حالت کو ختم کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس ناگہانی حالت کو ختم کرنے کے لیے طبیعت فوراً اس مقام پہ دوران خون کو تیز کرتی ہے، بلڈ سرکولیٹری سسٹم ایکٹیو ہوتا ہے اور بلڈ سرکولیشن وہاں پہ تیز ہو جاتی ہے۔ تو اب ہم سمجھتے ہیں کہ جب جیسے ہی کوئی مہیج یا خراش کنندہ ہمارے جسم پہ حملہ آور ہوتا ہے تو اس کے فوراً بعد ہوتا کیا ہے؟ وہاں پہ جلن شروع ہو جاتی ہے، جلن کے بعد وہاں پہ درد شروع ہو جاتی ہے، درد کے بعد وہاں پہ خارش آ جاتی ہے۔ تو یہ ساری حالتیں جب واقع ہوتی ہیں، کبھی یہ کم ہوتی ہیں، کبھی یہ زیادہ ہوتی ہیں، یہ ڈیپینڈ کرتی ہیں حملہ آور کی قوت پہ۔ تو جب یہ حالتیں واقع ہوتی ہیں، یعنی کہ سب سے پہلے جلن واقع ہوئی ہے، تو جلن کے تدارک کے لیے جب طبیعت نے رد عمل ظاہر کیا تو وہاں پہ خون کی مقدار بڑھی،
خون کی سرکولیشن بڑھی. جب خون کی سرکولیشن بڑھی تو وہاں پہ اگر تو وہ رگڑ گہری نہ ہو تو اس صورت میں وہاں پہ ایک وائٹ ٹرانسپیرنٹ فلوئڈ سیکریٹ کرنا شروع کر دیتا ہے جسے ہم لیمفیٹک فلوئڈ بھی کہتے ہیں. اب اس فلوئڈ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس فلوئڈ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ جو رگڑ زدہ مقام ہے وہاں پہ جو کٹ لگ چکا ہے یا خراش آ چکی ہے اس کے نتیجے میں جو جلن پیدا ہو رہی ہے، جلن بھی اصل میں یہ ایک ایسا رد عمل تھا جس کی بدولت وہاں پہ چاہیے تھا کہ یہاں پہ ٹوٹ پھوٹ ہو گئی ہے اور اس مقام پہ رطوبت آئے اور رطوبت سے پھر آگے یہ جلد یا یہ ساخت دوبارہ سے مرمت ہونے کی طرف جائے. تو کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ رطوبت کا اخراج شروع ہو جاتا ہے. جب رطوبت کا اخراج شروع ہوتا ہے تو جلن آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اب سیکنڈلی کیا ہوتا ہے؟ سیکنڈلی یہ ہوتا ہے کہ جب وہاں پہ رطوبت آتی ہے، خون وافر مقدار میں آتا ہے تو وہاں پہ غذائی کمپوننٹس بھی زیادہ مقدار میں آتے ہیں جو وہاں پہ ڈیمیج شدہ سیلز کو دوبارہ سے ریپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی رگڑ کا عمل واقع ہوتا ہے تو اس کا تھوڑا وقت گزرنے کے بعد، چند گھنٹے گزرنے کے بعد آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ ساختیں دوبارہ سے ریپیئر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، مرمت ہونا شروع ہو جاتی ہیں یا دوبارہ سے بننا شروع ہو جاتی ہیں. جلن ختم ہو جاتی ہے، درد آہستہ آہستہ کم ہو جاتی ہے، خارش ختم ہو جاتی ہے اور پھر جو وہاں پہ رگڑ کی وجہ سے ساختیں ڈیمیج ہو چکی تھیں وہ دوبارہ سے مرمت ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ ایک کمپلیکس آف سمٹمز یا سائنز ہے، اس کو ہم سوزش کہتے ہیں. اچھا، سوزش کے ساتھ ہی ایک اور لفظ بولا جاتا ہے ورم. آپ کو یہ بھی سننے کو ملا ہوگا کہ آپ کے فلانے مقام پہ ورم ہو گیا. عام طور پہ سوزش اور ورم کو ایک ہی حالت کنسیڈر کیا جاتا ہے جبکہ ایسا نہیں ہے. سوزش میں جو عمل واقع ہوتا ہے اور ورم میں جو عمل واقع ہوتا ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے الٹ ہیں. اب ہوا کیا؟ خراش واقع ہوئی. خراش کے نتیجے میں وہاں پہ دوران خون تیز ہوا، بلڈ سرکولیشن بڑھی اور وہاں پہ سوزش کے پروسیسز چلنا شروع ہو گئے. یہ ہے کہ وہاں پہ بلڈ جب زیادہ مقدار میں آتا ہے تو وہاں پہ آکسیجن زیادہ مقدار میں کنزیوم ہونا شروع ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں وہاں پہ کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ مقدار میں بننا شروع ہو جاتی ہے اور مقامی طور پہ کاربن کی اچھی خاصی مقدار جمع ہو جاتی ہے. کاربن بیسیکلی ان نیچر جو ہے یہ ٹھنڈی ہوتی ہے، آکسیجن گرم ہوتی ہے. تو جب وہاں پہ ٹھنڈ بڑھنا شروع ہوتی ہے تو وہاں پہ مقامی ساختیں سکڑنا شروع ہو جاتی ہیں، ان میں کنٹریکشن آنا شروع ہو جاتی ہے. وہ کنٹریکشن جو ہے اگر آپ اس کو غور کریں تو مقامی طور پہ وہ مقام سکڑ جاتا ہے. جبکہ اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں کہ ورم میں کیا ہوتا ہے تو ورم میں پھیلاؤ ہوتا ہے، ابھار ہوتا ہے، مقامی حصہ جو ہوتا ہے، متاثرہ مقام جو ہوتا ہے وہ سویل کر جاتا ہے، اس میں التہابی کیفیت آ جاتی ہے، التہاب آ جاتا ہے. تو گویا کہ سوزش اور ورم میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو سوزش کے لیے جو ورڈ یوز ہوتا ہے وہ اریٹیشن ہے، جبکہ سویلنگ جو لفظ اکثر سوزش کے لیے بولتے ہیں یہ ورم کی اصطلاح ہے. تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ سوزش اور ورم میں کیا فرق ہے. اب سوزش کے بعد ورم آتا ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ ہر سوزش کے بعد ورم آ جائے. جب سوزش واقع ہوتی ہے تو اس وقت طبیعت مدبرہ بدن پوری کوشش میں ہوتی ہے کہ اس کو ٹھیک کر دے. اگر تو آپ کا امیون سسٹم مضبوط ہے تو وہ اس کو اسی مقام پہ ختم کرنے کی کوشش کرے گا اور اکثر و بیشتر ختم ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ کا امیون سسٹم اس کو سیکیور کرنے میں ناکام ہو جائے تو پھر یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے اور ورم کی صورت اختیار کر لیتا ہے. اب ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ سوزش کی ضرورت کیوں ہے. کیا سوزش اتنی ہی بری ہے جتنی ہم سمجھتے ہیں؟ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے اور اس رد عمل کے ظاہر ہونے کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں. عمل کیا ہوا؟ عمل یہ ہوا کہ کوئی حملہ آور ہمارے جسم پہ حملہ آور ہوا، اس نے حملہ کیا، اس نے ہمارے جسم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. اب اگر تو ہمارا امیون سسٹم یا ہمارا سینسری سسٹم ڈی ایکٹیویٹ ہو، اس میں وہ فعال نہ ہو،
یا وہ سوزش کے مراحل پیدا نہ کرے تو اس کا مطلب ہے کہ طبیعت کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میرے کسی مقام پہ خرابی واقع ہو گئی ہے۔ تو اب سوزش کے جو مراحل شروع ہوتے ہیں یہ بیسیکلی اس کی نشانیاں ہوتی ہیں جو طبیعت مدورہ بدن کو اطلاع کرتی ہیں کہ جسم کے فلانے حصے پہ یہ صورتحال واقع ہو گئی ہے۔ تو اس کے فوراً بعد وہاں پہ جلن کا آ جانا، جلن بھی ایک نشانی ہے، درد کا آ جانا، درد بھی ایک الارم ہے کہ یہاں پہ کوئی خرابی واقع ہو گئی ہے، خارش کا آ جانا وہاں پہ ضرورت کی اطلاع ہے۔ تو اس طرح کیا ہوتا ہے کہ سوزش ٹوٹے ہوئے جسم کے لیے ایک نعمت ہے، سوزش رگڑ زدہ جسم کے لیے ایک نعمت ہے۔ ان علامتوں کی صورت میں ہمارے بدن کی طبیعت مدافعت جو ہے یا قوت مدافعت جو ہے وہ فوراً وہاں پہ مرمت کے لیے اسباب مہیا کرتی ہے۔ سوزش کے اور بھی فائدے ہیں۔ سوزش زہر کو سارے جسم میں پھیلنے سے روکتی ہے، یعنی جب ہم گر گئے، رگڑ لگ گئی، رگڑ کے صورت میں باہر سے ظاہر فوراً پارٹیکلز جو ہیں وہ بھی اس مقام پہ آئے، کوئی خطرناک قسم کے انفیکشن زہر بھی ہو سکتا ہے جو زمین سے، جیسا کہ اکثر ٹیٹنس میں ہوتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ طبیعت جو ہے فوراً وہاں پہ سوزش پیدا کر کے وہاں کی ساختوں میں سکیڑ پیدا کرتی ہے تاکہ یہاں سے خون کم سے کم یا جہاں سے جو زہر سرایت کیا ہے وہ کم سے کم باقی جسم میں پھیلے۔ تو سوزش کا یہ سب سے بڑا فائدہ ہے۔ بعد سوزش ایک آٹومیٹک سسٹم ہے اس ڈیمیج کو کور کرنے کا، اس ڈیمیج کو ریپیئر کرنے کا۔ تو یہ سوزش خودکار علاج بھی ہوا، یہ دوسرا فائدہ اس کا ہوا۔ ہمارے جسم پہ بعض اوقات کچھ خرابیاں واقع ہو جاتی ہیں، کسی ایک مقام پہ سوزش واقع ہو گئی ہے، کافی عرصہ قائم رہتی ہے، درد رہتی ہے، ہم اس تکلیف میں سے گزر رہے ہوتے ہیں، اچانک کسی اور مقام پہ جسم کے کسی اور حصے پہ سوزش واقع ہو جاتی ہے، رگڑ لگ گئی، حادثہ ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، وقت گزرا وہ ٹھیک ہو گئی، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہماری جو پہلے کی تکلیف تھی وہ بھی ختم ہو چکی ہے۔ کیا ہوا؟ امالے کا اصول اپلائی ہوا، ہماری طبیعت نے امالہ کے اصول کے تحت دونوں بیماریوں کو ٹھیک کر دیا۔ اچھا، اس کی سب سے بڑی بہترین مثال آپ حجامہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ ترین طریقہ علاج ہے حجامہ۔ تو حجامے میں کیا ہوتا ہے؟ حجامے میں یہ ہوتا ہے کہ جب جسم کے اندر ٹاکسنز بڑھ جاتی ہیں، مختلف مقامات پہ سوزشیں پیدا ہو جاتی ہیں، تو کسی ایسے مقام پہ کٹ لگا کے، کپ لگا کے وہاں پہ سوزش پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ وہاں سے ایک تو وہاں پہ بلڈ سرکولیشن تیز ہو، دوسرا وہاں سے بلڈ کے ذریعے ٹاکسنز جو ہیں وہ سیکریٹ کر جائیں۔ تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ جسم کے بہت سارے مقامات سے سوزش ختم ہو کے طبیعت صحت کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ تو سوزش کو آپ نے سمجھا، رگڑ سے جل جانے کا نام سوزش ہے، اور اس رگڑ کی وجہ سے بہت ساری تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں جو طبیعت کی حفاظت کے لیے ہوتی ہیں، جو جسم کی حفاظت کے لیے ہوتی ہیں۔ اتنا ہی اگلے سلسلے میں ہم انشاءاللہ سوزش سے ورم تک پہنچنے کے عمل میں جو تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں، جو نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، جو علامتیں ظاہر ہوتی ہیں، ہم ان پہ بات کریں گے۔